بسم الله الرحمن الرحيم فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنه. یہ ایسے ہی ہو گیا. اچھا، صفحہ نمبر 72 ہے یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ بیچا دو غلاموں کو 1000 کے بدلے اس بات پر کہ وہ اختیار کے ساتھ ہے ان دونوں میں سے ایک میں معینہ طور پر، اور بیان کر دی اس کی قیمت. اصل میں یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ملا جیون نہیں منار والے، انہوں نے عام مخصوص منہ البعض کا جو مسلک مختار ہے اس کی وضاحت کری تھی کہ اس سے قطعیت ختم تو ہو جاتی لیکن احتجاج کرنا باقی رہتا ہے، دلیل باقی رہتی بطور ظنی کے. اس کو ایک فقہی مسئلے سے اس کی نظیر پیش کر رہے ہیں، فقہی مسئلے سے ہاں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ یہ ایسے ہی ہو گیا جب بیچا دو غلاموں کو 1000 کے بدلے میں. تم لوگ جو ہے ہدایت 40 پہ یہ مسئلہ پڑھتے، ابھی نہیں پڑھے، ابھی نہیں پڑھے، آگے پڑھتے انشاءاللہ ضرور پڑھتے. جب بیچا دو غلاموں کو 1000 کے بدلے، جب بیچا اعلی انو بالخیاری، اس بات پر کہ اس شرط پر کہ اعلی شرط کے لیے آتا ہے، اس شرط پر کہ وہ اختیار کے ساتھ ہے ان دونوں میں سے ایک میں بطور تعیین کے، یعنی ایک متعینہ غلام پر اسے اختیار ہے. یہ خیار کی بحث ہے. خیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بائع یا مشتری 3 دنوں سے، بائع یا مشتری 3 دنوں کے اندر کا اختیار لیتا ہے کہ ہم نے جو بیع کی ہے یہ مکمل نہ ہو، میں چاہے تو لوٹا سکتا ہوں، چاہے تو میں بائع جو ہے واپس کر سکتا ہے پیسے اور چیز اپنے واپس لے سکتا ہے، مشتری بھی چیز واپس کر کے اپنے پیسے لے سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں خیار. تو اب وہ خیار کے اندر بہت ساری بحث ہیں. ایک بحث یہاں پر یہ ہے کہ جب دونوں غلاموں کو ملا کے بیچے، جب تو در حقیقت دونوں ملا کے ایک ہی بیع رہتی لیکن دونوں میں سے الگ الگ ہر ایک کی قیمت بیان کر دیا، دونوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ قیمت بیان کر دیا تو تھوڑی نزاکت آ جاتی ہے، دو الگ الگ مبیع شمار ہو جاتی ہے. دو الگ الگ ایک اینگل سے دیکھیں تو چونکہ ایک ساتھ بیچ رہا ہے تو وہ ایک ہی مبیع ہے، دوسرے زاویے سے دیکھیں تو چونکہ دونوں کی الگ الگ قیمت بیان کیا ہے. مثال کے دو غلامہ ہیں، انہیں بولا یہ غلام کی قیمت 600 روپے، غلام کی قیمت 400 روپے، اور دونوں کو ایک ساتھ بیچ رہا ہے. تو چونکہ ایک ساتھ بیچ رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مبیع ہے، دونوں ملا کے ایک ہی مبیع ہے. سمجھو اس بات کو. لیکن چونکہ دونوں کی الگ الگ قیمت بیان کر دیا ہے تو اس حساب سے دیکھا گیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ دو الگ الگ مبیع ہیں. تب ایسی صورت میں اب ان دونوں غلاموں کو ایک ساتھ بیچتے ہوئے الگ الگ قیمت بیان کرتے ہوئے ساتھ میں خیار لے رہا ہے، ساتھ میں ایک میں متعینہ طور پر ایک میں. اور خیار کس میں لے رہا ہے؟ 400 والے غلام میں خیار رہا ہے، ذرا سا اتار اشار نہیں دکھا یا صورت اس کی کمتر دکھی تو اس میں خیار لے رہا ہے متعینہ طور پر. تو کیا حکم ہے؟ اس حکم کی تفصیل اور اس کی جو ہے اس کو اپنے اس مسئلے سے انہوں کیسے منطبق کرتے ہیں دیکھو. تو اس بات پر کہ اختیار ہے ان دونوں میں سے ایک میں متعینہ طور پر اس کی قیمت بیان کر دی. تشبیہ، یہ مشابہت ہے لدلیل الخصوص المذکور بمسألۃ فقہیۃ، خصوص مذکورہ کی مسئلے فقہی کے ساتھ. یہ جو مسئلے فقہی ہے اس کے ساتھ دلیل دی جا رہی ہے جو اوپر والے عام مخصوص من البعض کی مثال کو. فقیت ای سارا دلیل الخصوصی علی هذا المذهب المختار، یعنی دلیل خصوصی اسی مذہب مختار پر ہو گئی ہے. دلیل خصوصی نظیر هذه المسألة الفقہیتی، کہ دلیل مذہب مختار پر دلیل خصوصی کا ہونا یہ نظیر ہے، یہ نظیر ہے اس مسئلے فقہیہ کی، اس مسئلے فقہیہ کی نظیر ہو گئی ہے. مطلب دلیل خصوص کا جو مذہب مختار پر دلیل خصوص کا ہونا وہ اس مذہب یہ فقہی مسئلے کی نظیر ہے، فقہی مسئلے کی نظیر ہے. سارا دلیل خصوصی علی مذہب المختاری نظیر هذه المسألة الفقہیہ، ایسی عبارت کر لو. یعنی مذہب مختار پر دلیل خصوصی ہو گئی ہے اس فقہی مسئلے کی نظیر. بولیے، مذہب مختار پر دلیل خصوص ہو گئی ہے اس فقہی مسئلے کی نظیر. وہ کیا ہے دیکھو، وہی ان يعین الخيار في احد العبدين المبيعين وسمى ثمنه على حدة، اور وہ یہ ہے کہ متعین کرے اختیار کو دو غلاموں میں سے ایک میں، متعین کرے دو غلاموں میں سے ایک میں اختیار کو جو کہ بیچے گئے ہیں، اور قیمت بیان کرے اس کی علیحدہ طور پر، قیمت بیان کرے اس کی
اب یہاں پہ 4 صورتیں نکل دی، وہ 4 صورتیں بیان کریں گے. وذالک لأن هذه المسألة على 4 اوجه، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ 4 صورتوں پر ہے. یہ مسئلہ کتنی صورتوں پر ہے؟ 4 صورتوں پر. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیا کیا ہے دیکھو. احدها، ان میں سے ایک، ان يعین محل الخيار ويسمى ثمنه، کہ متعین کیا جائے اختیار کا محل اور اس کی قیمت بھی بیان کی جائے. یہ صورت اب جو متن بیان کی گئی ہے، اختیار متعین کیا گیا، اختیار کا محل یعنی کس غلام میں اختیار ہے، مطلب میں بولا 400 والے غلام میں اختیار، اور اس کی قیمت بھی بیان کی گئی. یہ پہلا مسئلہ ہو گیا. والثانی الا يعین ولا يسمى، دوسری صورت کیا ہے؟ نہ قیمت متعین کرا، نہ جو ہے کس میں اختیار ہے وہ بولا، بلکہ یہ بول کے بیچ دیا کہ یہ دونوں غلام میں نے 1000 میں بیچ دیا، دونوں میں سے ایک میں اختیار ہے، تو نہ دونوں کی الگ الگ قیمت بیان کرا، نہ کس میں اختیار ہے وہ متعین کرا. یہ دوسری صورت. اچھا سب تیسری. والثالث ان يعین ولا يسمى، سمجھ میں آ گیا سب؟ تیسری صورت یہ ہے کہ متعین تو کر دیا لیکن قیمت بیان نہیں کرا، قیمت بیان نہیں کرا. کیا بولا؟ دونوں کا قیمت معلوم ہے، یہ دونوں غلام 1000 کے، یہ غلام میں اختیار ہے، یہ غلام میں اختیار ہے. کیا قیمت والا ہے انہیں نہیں بولا. دونوں کی ملا کی قیمت 1000 ہے. یہ 500 والا ہو سکتا، 700 والا بھی ہو سکتا، 600 والا بھی ہو سکتا، 400 والا بھی ہو سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ تو قیمت متعین مقرر نہیں کرا، الگ غلام کی قیمت مقرر نہیں کرا. تیسرا. چوتھا. والرابع ان يسمى ولا يعين، چوتھی صورت کیا ہے؟ یہ قیمت متعین کر دیا کہ یہ غلام 600 کا، یہ غلام 400 کا، لیکن دونوں میں سے ایک میں اختیار ہے، دونوں میں سے ایک میں. تو یہ 4 صورتیں نکلی. کتنی صورتیں نکلی بھائی؟ 4 صورتیں نکلی. 4 صورتوں میں کون سی صورت بیان کی گئی ہے مثلا میں؟ پہلی والی. فالعبد الذي فيه الخيار داخل في العقد غير داخل في الحكم، تو وہ غلام جس میں اختیار ہے، وہ غلام جس میں اختیار ہے وہ عقد میں داخل ہے، حکم میں داخل نہیں ہے. کیونکہ جس میں اختیار لیا جاتا نا وہ حکم میں داخل نہیں ہوتا. عقد کا حکم کیا ہے؟ کہ بائع پیسے کا مالک بن جانا اور مشتری چیز کا مالک بن جانا. لیکن خیار دونوں میں سے کوئی ایک بھی لے لی تو ابھی حکم ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ بے ہو جاتی حکم ثابت نہیں ہوتا. جب بھی بے ہو گئی تو حکم ثابت ہو جانا چاہیے، لیکن ایک شکل ایسی ہے کہ اس میں حکم ثابت نہیں ہوتا. یہ بولتے ہیں. تو وہ غلام جس میں خیار داخل ہے، جس میں خیار لیا گیا ہے، وہ عقد میں داخل ہوتا ہے لیکن حکم میں داخل نہیں ہوتا. فمن حيث انه داخل في العقد يكون رد المبيع بخيار الشرط، اس حیثیت سے کہ اب یہاں پہ دیکھیں، ایک اینگل سے دیکھیں تو یہ دکھتا ہے، ایک اینگل سے دیکھیں تو وہ دکھتا. اس حیثیت سے کہ وہ عقد میں داخل ہے، اس حیثیت سے کہ عقد میں داخل ہے تو ہو جاتا ہے مبی کا لوٹانا خیار شرط سے تبدیل. وہ ہو جاتا ہے مبی کا لوٹانا خیار شرط سے تبدیل. مطلب جس میں اس حیثیت سے کہ وہ عقد میں داخل ہے، وہ غلام جس میں خیار لیا گیا انہیں کیا ہے؟ عقد میں داخل ہے. پھر اس کے بعد خیار کی وجہ سے انہیں واپس کر رہا، تو عقد ہونے کے بعد آپ واپس کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں منسوخ کرنا. اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ بدل دینا، منسوخ کرنا. ایسا ثابت ہو رہا نہیں ثابت ہو رہا؟ تو وہ غلام جس میں کہ اختیار ہے وہ داخل ہے عقد میں لیکن حکم میں داخل نہیں ہے، حکم میں داخل نہیں ہے. فمن حيث انه داخل في العقد يكون رد المبيع یکون رد المبیع بخیار الشرط تبدیلا، اس حیثیت سے کہ وہ عقد میں داخل ہے، اور سے سمجھو ترجمہ، اس حیثیت سے کہ وہ عقد میں داخل ہے تو ہو جاتا ہے مبی کا لوٹانا خیار شرط سے. خیار شرط سے انہیں مبی لوٹاتا نہیں لوٹاتا؟ ضرورت پڑے تو لوٹاتا، نہیں ضرورت پڑے رکھ لیتا. خیار شرط سے مبی کا لوٹانا تبدیل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل. یعنی کوئی چیز ثابت ہو جانے کے بعد واپس کر رہے ہیں آپ، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدل دینا، حکم کو بدل دینا. فیکون کالنسخ، تو وہ نسخ کی طرح ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ نسخ میں ہوتا نا، ایک چیز ثابت کرے آپ، بعد میں اس کو اٹھا دیے. اللہ تعالیٰ جو ہے بیت المقدس میں قبلے کو ثابت کرا، بعد میں اٹھا دیا، منسوخ کرنا ہو گیا. تو یہ کون سی حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ انہیں عقد میں داخل ہے، اس حیثیت سے کہ انہیں عقد میں داخل ہے. اچھا. ومن حيث انه غیر داخل فی الحکم، اور اس حیثیت سے کہ وہ حکم میں داخل نہیں ہے. دوسری شکل یہ بھی ہے نا، عقد میں تو داخل ہے وہ غلام لیکن حکم میں داخل نہیں. کون سا؟ جس پہ خیار لیا گیا ہے. اس حیثیت سے کہ وہ حکم میں داخل نہیں ہے تو ہو جاتا ہے اس کا لوٹانا بیان انہ لم يدخل، اس کا لوٹانا اس بات کا بیان ہو جاتا ہے کہ وہ عقد میں تھا ہی نہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ انہیں حکم میں داخل نہیں ہے تو پھر انہیں لوٹا رہا ہے، تو وہ اس بات کا بیان ہے کہ وہ عقد میں داخل نہیں تھا، میں نے لے لیا تھا لیکن عقد میں اس کو داخل نہیں رکھا، لوٹا دیا.
تو دونوں صورتیں ایک اینگل سے دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے نسخ نظر آتا ہے، ایک اینگل سے تو کیا نظر آتا ہے وہ عقد میں داخل ہی نہیں تھا، خالی چیز کسی کے ہاتھ پہ لیے تھے واپس کر دیے، جیسا کہ دیکھنے کے بعد سے لیتے رکھ دو رکھ دیتے تو عقد میں داخل ہو گیا کیا؟ نہیں لیتے جو ہے تمہاری ہو گئی، بولتا کیا انہیں؟ نہیں بولتا. اگر انڈا ہے لے کے اٹھانے کے بعد ہاتھ میں پھٹ گیا تو بولتا ہاتھ میں اگر پھٹ گیا تو بولتا، گلدستہ ہے لے کے جو یوں کر رہے تھے گر گیا پھٹ گیا تو بولتا اب لے لیے پیسے دے دو، بولتا ہوتا نہیں ہوتا، اس کی بھی تفصیلات ہیں الگ سے. تو یکون رد بیان بیان انه لم يدخل، یکون رد بیان انه لم يدخل، ایسا ہے وہ پورا لفظ. تو اس کا رد کرنا اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ وہ داخل نہیں ہے. تو فیکون کالاستثناء، تو وہ ہو جاتا ہے استثناء کی طرح. تو یہ صورت بھی ایک حیثیت سے دیکھا گیا تو نسخ ہو جاری، ایک حیثیت سے دیکھا گیا تو استثناء ہو جاری. دو غلاموں میں ایک غلام میں خیار لیا ہوا ہے اس حیثیت سے کہ وہ حکم میں داخل نہیں ہے اور انہیں لوٹا رہا ہے، تو مستثنیٰ کر رہا ہے اس کو، کیا کر رہا ہے؟ پہلا ہے میرا دوسرا میرا نہیں ہے. تو ایک حیثیت سے دیکھا گیا تو انہیں کیا ہو گیا؟ نسخ ہو رہا ہے. دوسری حیثیت سے دیکھا گیا تو مستثنیٰ ہو رہا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہماری یہ جو شکل ہے، کون سی شکل؟ عام مخصوص من البعض والی شکل، وہ شکل بھی ایسی ہے. ایک حیثیت سے دیکھا گیا تو کیا نظر آتی ہے؟ نسخ نظر آتی ہے، حکم میں داخل کرنے کا ہٹا دیے. دوسری حیثیت سے دیکھا گیا تو یہ نظر آتی ہے کہ حکم میں آنے سے پہلے روک دیے، حکم میں. تو دونوں شکلیں اس کے اندر نظر آئی نہیں آئی؟ اب اس کے لیے انہوں کیا حکم لگاتے ہیں دیکھو. فَيَكُونُ كَالْمُخَصِّصِ الَّذِي لَهُ شِبْهٌ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَشِبْهٌ بِالنَّسْخِ، تو ہو جاتا ہے وہ اس مخصص کی طرح جس کے لیے استثناء کی مشابہت بھی ہے اور نسخ کی مشابہت بھی ہے. استثناء کی مشابہت بھی ہے. فَرِعَایَةُ شِبْهِ النَّسْخِ تَقْتَضِي صِحَّةَ الْبَيْعِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ. سنو اب، منسوخ ہونے کے شبہ کی رعایت کرتے ہوئے تقاضا کرتی ہے صحت کی بیع چاروں صورتوں میں. چاروں صورتوں میں تقاضا کرتی ہے کہ بیع صحیح ہو جائے، کیونکہ بیع صحیح ہو جانے کے بعد منسوخ کرنا ممکن ہے. بیع صحیح ہونے کے بعد کرنا ممکن ہے ایسا. تو منسوخ کرنے کا شبے کی رعایت کرنا، منسوخ کے شبے کی رعایت کرنا تقاضا کرتا ہے بیع کے صحیح ہو جانے کا چاروں صورتوں میں. لأن كل من العبدين بالنظر الى الايجاب مبيع ببيع واحد، اس لیے کہ دونوں غلاموں میں سے ہر ایک واجب کرنے کی طرف نظر کرتے ہوئے مبیع ہے ایک بیع سے. دونوں غلاموں میں سے ہر ایک واجب کرنے کی طرف نظر کرتے ہوئے مبیع ہے ایک بیع سے. فلا يكون بيعا بالحصة ابتداء بل بقاء، تو لہذا وہ بیع نہیں ہوگی حصے کی ابتدا کے طور پر بلکہ بقا کے طور پر. چاروں غلاموں مطلب چاروں صورتوں میں ایجاب کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی واجب ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے ایک ہی بیع ہے. وہ چاروں صورتوں میں کیا ہے؟ ایک ہی بیع ہے. جب بیع ہو گئی تو واجب ہو گئی، بیع ہو گئی تو واجب ہو گئی. بولو نا بھائی، واجب ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں آپ؟ منسوخ کر رہے ہیں. وہ منسوخ کرنا نہیں کر رہا، وہ بات کی بات ہے، لیکن بیع تو واجب ہو گئی. تو نہیں ہوگی وہ بیع حصے سے ابتدا میں بلکہ بقا میں. ابتدا میں تو بیع ہو گئی، باقی رہنے میں جو ہے وہ ایک حصے کی بیع باقی رہتی، کسی کی باقی نہیں رہتی. تو نسخ کا تقاضا کس بات کی رعایت کرتا ہے؟ چاروں صورتوں میں بیع صحیح ہو جاتا ہے. نسخ کا تقاضا چاروں صورتوں میں بیع صحیح ہو جاتا ہے، تقاضا کرتا ہے. اچھا، وَرِعَایَةِ شِبْهِ الِاسْتِثْنَاءِ تَقْتَضِي فَسَادَ الْبَيْعِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ، اور استثناء کا شبہ رعایت کرتا ہے کہ بیع فاسد ہو جائے چاروں صورتوں میں. بیع فاسد ہو جائے. استثناء میں کیا ہوتا ہے؟ بیع کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کہ چار چیزوں میں بیع کرتے ہوئے ایک مبی میں چاروں کو جمع کرتے ہوئے بولتے ہیں میں یہ پورے تو لے لیا سوائے اس کے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. سوائے اس کے لیے بول سکتے، لیے تو جو ہے پوری لے لو، چھوڑے دو پورا، اس کو پہلے بازو ہٹا کے بعد میں کرو، یہ ہو جاتا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ سوائے اس کے بیع میں سٹ نہیں ہو سکتا. تو اسی وجہ سے بولتے ہیں اگر استثناء کے مشابہ کی رعایت کریں گے آپ، اگر خیار کو آپ استثناء کا مشابہت بولیں گے، خیار کو استثناء کی مشابہت کی رعایت کریں گے تو تقاضا کرتی ہے بیع کے فساد ہونے کا چاروں صورتوں میں. چاروں صورتوں میں بیع فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ لجعل ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع، اس لیے کہ جو چیز، اس لیے کہ بنا دینا جو مبی نہیں ہے اس کو مبی کے قبولیت کی شرط، جو مبی نہیں ہے اس کو مبی کے قبولیت کی شرط بنانا. کیسا؟ دونوں غلاموں کو رکھے اور استثناء کے حساب سے کیا بول رہے ہیں؟ جس غلام میں خیار لیے وہ مبی نہیں ہے، جس غلام میں خیار لیے
یعنی انہیں جو ہے اس حیثیت سے کہ حکم میں داخل نہیں ہے، وہ بے نہیں ہے، اس کی بے نہیں ہوئی، لیکن بیچ رہا دونوں کو ایک ساتھ، لیکن بیچ رہا دونوں کو ایک ساتھ، تو غیر مبی کو مبی کے ساتھ کنیکٹ کر کے بیچا تو بے نہیں ہوگی۔ تو 400 میں اس ہو رہا نا، 400 میں کیا ہو رہا، غیر مبی کو مبی کے ساتھ لگا کے بیچ رہا، کیونکہ جس میں استثناء ہوا، جس میں استثناء ہوا وہ مبی نہیں ہے، اور خیار استثناء کی طرح ہے، بولو، اور جس میں استثناء ہوا وہ مبی نہیں ہے، اس کے اندر بے نہیں ہوئی، لیکن بیچ رہا اس کو چپکا کے بیچ رہا، جیسے کہ جو ہے یہ چیز بے ہے لیکن اس کو لگا کے بیچ رہے اور دوسری چیز کے ساتھ بول رہے ہیں میں اس کو بیچا، اس کو نہیں بیچا لیکن اس کو لگا کے بیچ رہے ہیں، تو مبی کے ساتھ غیر مبی کو شامل کرنا، تو اس کو بولتے ہیں غیر مبی کو مبی کے قبولیت کی شرط لگانا۔ جیسے دوسرے حساب سے تم یہ سمجھو کہ ایک آزاد کو اور ایک غلام کو دونوں کو ملا کے 10,000 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو آزاد تو بے نہیں ہو سکتی، غلام میں بھی نہیں ہو سکتی، غلام میں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلام کو قبولیت کرنے کے لیے آزاد کی قبولیت شرط ہے۔ یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو، تو اس کو بولتے ہیں مبی کو غیر مبی کے ساتھ بیچنا، کہ مبی کی قبولیت کے لیے غیر مبی شرط ہو گئی، مبی کو قبولیت کے لیے غیر مبی کی قبولیت شرط ہو گئی، غیر مبی جب بیچی نہیں جا سکتی ہے، خرید نہیں جا سکتی ہے، تو مبی بھی اس کی حیثیت سے بیچی نہیں جا سکتی ہے، خرید نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ دونوں ایک ساتھ مشروط ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں جب ایک ساتھ بیچی جاتی ہیں، دونوں ایک ساتھ کیا ہو جاتی ہے، مشروط ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی جو غلام کو خیار لیا گیا ہے، جو غلام کو خیار لیا گیا ہے استثناء کی رعایت کرتے ہوئے، وہ مبی نہیں ہے، بولو، لیکن لگا کے بیچ رہا ہے، تو غیر مبی کو مبی کے ساتھ چپکا کے جب بیچا جاتا ہے تو دونوں میں بے نہیں ہوگی، تو چاروں صورتوں میں وہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، تو فلی رعایت الشبہین، اب مصنف فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے معلوم ہے، ادھر سے نسخ کی مشابہت کی رعایت کریں گے، ادھر سے استثناء کی مشابہت کی رعایت کریں گے۔ فلی رعایت الشبہین قلنا، تو دونوں شبہوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ان علم کیا ہے وہ، ان علم محل الخیار وثمنہ، اگر جان لیا جائے خیار کا محل اور اس کی قیمت، اگر جان لیا جائے خیار کا محل اس کی قیمت، اور یہی مسئلہ جو ہے متن میں مذکور ہے، یہی مسئلہ متن میں پہلی صورت جو بولے تھے نا، دونوں غلاموں کو بیچا، اس کی ایک ساتھ بیچا، ایک کی قیمت بولا 600 اور ایک قیمت بولا 400، اور اختیار لیا بولا 400 والے، یہ بھی ساتھ دیا تھا ہمیں، اس میں وہی مثال ہے، الگ الگ قیمت ہم اس واسطے کر رہے ہیں تاکہ مثال سمجھ میں آ جانا، ایک کی غلام کی قیمت بولے 600، دوسرے کی بولے 400، اور خیار کس میں لے رہے ہیں، 400 والے میں۔ تو ابھی ایسی صورت میں یہ بے جائز ہے، وہ کیوں، اس میں دونوں کی رعایت کر رہے ہیں نا، کئی کی رعایت کر رہے ہیں، نسخ کی رعایت بھی کر رہے ہیں، استثناء کی رعایت کر رہے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا سر؟ اب دیکھیے آگے، اور یہی مذکور ہے متن میں، تو بے صحیح ہو جائے گی، لشبہ الناسخ، ناسخ کی مشابہت کرتے ہوئے، ناسخ کی مشابہت کیا ہے بھائی، نسخ کی مشابہت کی رعایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے جو ہے پہلے ثابت ہو چکی ہے، اب اٹھانا ہے، خیار میں کیا رہتا ہے، اب اٹھانا ہے، تو بے پہلے ثابت ہو چکی ہے، مطلب دونوں میں بھی ثابت ہو چکی ہے، اس کی رعایت کر لی ہے، یہاں پہ کیا ثابت کر لیے، کر لیے، ثابت ہو چکی ہے۔ اچھا، ولم یعتبر ہا ہونا جعلوا قبولی ما لیس بمبیع شرطا لقبول المبیع، اور نہیں اعتبار کیا جائے گا یہاں، اور نہیں کیا جائے گا یہاں اس چیز کے قبول کرنے کو بنانا جو مبی نہیں ہے، مبی کی قبولیت کے لیے شرط، اس چیز کے کو شرط بنانا مبی کے لیے جو مبی نہیں ہے، یہاں استثناء کی رعایت نہیں کر رہے نا ہم، یہاں پہ دونوں کو مبی مان کے چل رہے ہیں، کیا مان کے چل رہے ہیں، حضرت کہاں سے آیا گیا، دونوں غلاموں سے دیوانے، ایک خیار والا ہے کہ بغیر خیار والا، ایک غلام خیار جس میں لیا گیا وہ، اور ایک غلام جس میں خیار نہیں لیا گیا، ان دونوں کو مبی مان کے چل رہے ہیں نا، ان دونوں کو مبی مان کے چلنے کی وجہ سے کہیں گے بے صحیح ہو گئی، بے صحیح، ٹھیک ہے، جیسا کہ اعتبار کیا کہ جب جمع کرے آزاد اور غلام کے درمیان، جب جمع کرے اور قیمت جدا کر دیا، یا ایک صورت الگ ہے، آزاد اور قیام، میں جو مثال دیا تھا اس میں کیا تھا، آزاد اور غلام دونوں کو ملا کے بیچا 10,000 میں، تو بے کسی میں بھی نہیں ہوں گی بولے تھے، لیکن اس کی ایک دوسری شکل ہے، یہ آزاد ٹھہرا یا غلام ٹھہرا، دونوں کو ملا کے بیچا 10,000 میں، لیکن آزاد کو بول رہا کہ یہ 3,000 کا ہے اور یہ 7,000 کا ہے، ان کے غلام کی طرف بتایا، تو ایسی صورت میں دونوں کی مستقل الگ بے مان کے چلتے ہیں، کیا مان کے چلتے ہیں، کیونکہ دونوں کے الگ الگ بیان کرنا ہوئی، 10,000 دونوں کا ایک ساتھ ہے، لیکن 3,000 کس کے ہیں، آزاد کے ہیں، اور 7,000 غلام کے، اب بعد میں پتا چلا کہ اس میں تو بے ہوئی نہیں، تو وہ 3,000 سے اس میں بے نہیں ہوئی، 7,000 سے بے ہو گئی، ایسا، تو وہ صورت یہاں بیان کر رہے ہیں، وہ صورت یہاں بیان کر رہے ہیں۔
تو کیونکہ جب علیحدہ علیحدہ کرنے کی وجہ سے دو مستقل بیعیں شمار کی جائیں گی. کیا شمار کی جائیں گی؟ سمجھ میں؟ البتہ ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، اس کی قبولیت اس کے لیے شرط ہو جاتی ہے نا، اس کی قبولیت اس کے لیے شرط ہے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے یہاں پہ. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دونوں کو اس نے الگ الگ بیان کر دیا ہے، دونوں کو الگ بیان کر دیا. استثناء کی رعایت نہیں، شیبہ کی رعایت تھی. اب استثناء کی رعایت دوسرے حساب سے کرتے ہیں، استثناء کی رعایت دوسرے حساب سے کرتے ہیں. یہ جو مثال میں آزاد اور غلام کو جمع کرنے کی مثال میں صرف کیا ہے؟ الگ الگ بے ہیں، الگ الگ بے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ دونوں غلام ہیں، دونوں غلام ہیں، دونوں میں سے ایک میں اختیار ہے، تو استثناء کی رعایت دوسرے اینگل سے کرتے ہیں، استثناء کی رعایت دوسرے انداز سے کرتے ہیں. دیکھو تو جیسا کہ جمع کیا ہے آزاد اور غلام کے درمیان، اور قیمت بیان کر دی جدا. لأن الحر لم يكن محلا للبيع، اس لیے کہ آزاد بے کا محل نہیں ہے. واشتراط قبوله ليس من مقتضیات العقد، اور اس کی قبولیت کی شرط لگانا عقد کے مقتضیات میں سے نہیں ہے. تو وہاں پر جو ہے اس شرط کو شرط فاسد مان کے اس شرط کو ہٹا دیتے اور اس میں بے صحیح بولتے. کہاں پر؟ آزاد اور غلام کی جمع کرنے میں. یہاں کا مسئلہ الگ ہے، یہاں کا مسئلہ الگ ہے. یہاں پہ صرف اسی چیز لیے، کس کی رعایت کرتے ہوئے؟ نص کی رعایت کرتے ہوئے اسی چیز لے لیے. اب استثناء کی رعایت کرتے ہوئے کیا لیتے ہیں؟ وہ دوسری چیز لیتے ہیں. دیکھو آگے، وفی مسئلتنا العبد الذی فیہ الخیار داخل فی العقد، ہمارے مسئلے میں جو ہے وہ غلام جس میں اختیار لیا گیا عقد میں داخل ہے نا، انہیں عقد میں داخل ہے. کیسے داخل ہے؟ عقد میں داخل رکھا گیا ہے نا، خیار شرط عقد میں داخل ہے. فلا یکون ضمه مخالفا لمقتضى العقد، لہذا اس کو مقتضی عقد کی مخالفت میں ملانا شمار نہیں ہوگا. لہذا اس کا ملانا مقتضی عقد کی مخالف نہیں ہوگا، اس کا ملانا مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہوگا. دونوں کو ملا کے بیچ سکتے ہیں کیونکہ دونوں غلام نہیں غلام ہے اور دونوں عقد میں داخل ہے، مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہے یہ شرط. ٹھیک ہے. وَإِن جَعَلَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لَا يَصِحُ، اور اگر ان دونوں میں سے ایک بھی جاہل ہو جائے، ان دونوں میں سے کیا جاہل ہو جائے؟ یا تو عقد جاہل ہو جائے، مطلب کیا تو جس میں خیار لیا گیا وہ غلام نے معلوم، اس کو محل خیار بولتے ہیں. یا جو ہے ان دونوں میں سے کسی کی قیمت نہیں معلوم، کسی کی قیمت معلوم، اس کو ثمن نہیں معلوم بولتے ہیں. تو نہ محل خیار معلوم نہ ثمن معلوم ہے، دونوں میں سے الگ الگ کا. مجموعے کا تو معلوم ہے، دونوں میں سے الگ الگ کا نہ ثمن معلوم ہے نہ محل خیار معلوم ہے، تو پھر وہ صورت کو جائز نہیں ہے بولتے، وہ صورت کو جائز نہیں. تو چار صورتوں میں سے صرف ایک ہی صورت جائز نکلتی ہے، اور یہ وہی شکل ہے جس کو بولتے ہیں عام مخصوص منہ البعض. یا ان دونوں میں سے، اور اگر جاہل ہو جائے ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں کے دونوں تو صحیح نہیں ہے استثناء کی مشابہت کرتے ہوئے. استثناء کی مشابہت، کوئی استثناء کی مشابہت یہاں لائے بقیہ تین صورتوں میں استثناء کی مشابہت لی ہے. ایک صورت میں نسخ کی مشابہت لی ہے، ایک صورت میں نسخ کی مشابہت لی ہے، تین صورتوں میں استثناء کی مشابہت لی ہے. ففی صورت الجہل کلیہما، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کی جہالت کی صورت میں، ان دونوں میں سے مطلب یہ کہ دونوں غلام رکھ کے بیچا انہیں، یہ غلام دونوں ملا کے جو ہے 1000 کا ہے، لیکن ایک میں خیار ہے. دونوں میں سے الگ الگ قیمت بھی نہیں بیان کرا، کس میں اختیار ہے وہ بھی بیان نہیں کرا، تو یہ بے بھی غلط، یہ بے بھی غلط. ٹھیک ہے، پہلی شکل. اور کہا گویا کہ کہا بیعت هذین العبدین ب1000، کہا کہ میں نے بیچا دونوں غلاموں کو 1000 میں، الا احدهما بحصۃ ذلک، مگر یہ کہ ان دونوں میں سے ایک اس کے حصے سے، مگر ان دونوں میں سے ایک اس کے حصے سے. تو یہ ایسی شکل بنتی، دونوں میں سے ایک، دونوں غلاموں کو بیچا میں، صرف ایک میں خیار لیا، تو یہ صورت ایسی بنتی جیسا کہ یہ بولا کہ میں نے ان دونوں غلاموں کو بیچا سوائے ایک کے. کیا بولا؟ ایک کے، اور اس کے حصے ثمن سے. اور بول رہا کیا؟ اس کا حصہ ثمن کتنا وہ بھی نہیں بولا. دونوں پہ مجھول ہے، نہ جو ہے کون سا روکا وہ بھی نہیں معلوم، اور جو ہے اس کی قیمت معلوم ہے، تو وہ بے نہیں ہو سکتی. تو ویسے ہی یہاں دونوں میں سے کسی ایک میں اختیار لیا بغیر متعینہ قیمت کے تو بھی کیا ہے؟ بے نہیں ہو سکتی. ایک شکل. کون سی شکل ہے؟ دوسری. نہ قیمت بیان کرا نہ محل خیار بیان کرا. ٹھیک ہے. تو وذالک باطل، اور یہ باطل ہے. وفی صورت جہل المبیع، اور مبی کی جہالت کی صورت میں، مبی کی جہالت کی صورت کون سی تھی؟ تیسری صورت تھی. دوسری صورت میں کیا تھا؟ انہیں کیا بولا تھا؟ میں جو ہے یہ دونوں غلام 1000 میں بیچا، دونوں میں سے اس میں اختیار ہے، نہیں دونوں میں سے ایک 400 کا ہے، لیکن اختیار کسی ایک میں ہے. اس میں کیا بول رہا؟ اختیار کسی ایک میں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ غلام 400 کا ہے، غلام 600 کا ہے، لیکن ایک میں اختیار ہے بولا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یہ دیکھیے. اور یہ مبی کی جہل کی صورت میں ہو جائے گا گویا کہ اس نے کہا میں نے ان دونوں غلاموں کو بیچا. وہ شکل ایسی بنتی کہ گویا کہ کہا میں نے بیچا ان دونوں غلاموں کو 1000 میں. کیا ہے؟
میں نے بیچا ان دونوں غلاموں کو 1000 میں، مگر ان دونوں میں سے ایک، مگر ان دونوں میں سے استثناء کی شکل، مگر ان دونوں میں سے ایک 500 میں، مگر ان دونوں میں سے ایک 500 میں، دونوں غلاموں کو بازو رکھ کے بیچ رہا، ان دونوں غلاموں کو میں نے بیچا مگر ایک کو 500 میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی غلام بیچ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی غلام ہے، لیکن وہ ایک ہی غلام تو یہ نہیں ہے، کون سا ہے، کون سا بیچ رہا کون سا نہیں بیچ رہا، وہ ایک ہی غلام کون سا بیچ رہا کون سا نہیں بیچ رہا، تو پھر قیمت کیسے لگتی؟ نہیں لگتی نا بھائی، دونوں کے دونوں 500 کے تھوڑی سو سکتے، ایک موٹا ہوتا ہے ایک چکتا ہوتا ہے ایسا۔ اچھا، وہ فی صورت جہل ثمن، اور ثمن کی جہالت کی صورت میں، یعنی ہمارا جو مسئلہ ہے اس کے اندر کیا تھا، دونوں غلاموں کو رکھا، ایک میں اختیار ہے، ایک میں اختیار ہے یہ ہے، لیکن اس کی قیمت کیا ہے، لے بولا ثمن کی جہالت کی صورت، تو گویا کہ وہ ایسا ہوا جیسا کہ اس نے کہا بعتهما بألف الا هذا بصحة من الالف، گویا کہ اس نے کہا میں نے ان دونوں کو بیچا 1000 میں مگر اس کو 1000 میں سے اس کے حصے میں، تو یہاں پر کیا بول رہا، دونوں غلاموں کو جو شکل سے مشابہت قرار دے رہے استثناء والی، دونوں غلاموں کو رکھا، دونوں غلاموں کو رکھ کے بیچ رہا کہ میں نے ان دونوں غلاموں کو بیچا سوائے اس کے حصے ثمن کے بدلے میں، اب وہ کتنا ہے ثمن نہیں بول رہا، بیان نہیں کر رہا، تو اس کو کیا بولتے ہیں، ثمن مجہول ہے، تو یہ چوتھی شکل ہے، یہ چوتھی شکل ہے۔ تو مثال کے طور پر جو ہے ہمارا جو مسئلہ چل رہا تھا اس مسئلے میں، خیار والے مسئلے میں، انہیں جو ہے بول رہا ہے دونوں غلاموں کو رکھے، دونوں میں سے اس میں اختیار ہے لیکن اس کی قیمت کیا ہے نہیں معلوم، ایسا۔ تو ولم يعتبر فی هذه السور شبہ الناسخ فی هذه السور الثلاث، اور نہیں اعتبار کیا جائے گا اس صورت میں، نہیں اعتبار کیا جائے گا اس صورت میں، ان تینوں صورتوں میں اعتبار نہیں کیا جائے گا ناسخ کی مشابہت کا، یہاں پہ ناسخ کا اعتبار نہیں کر سکتے، پہلی صورت میں ناسخ کا اعتبار کرے یا تینوں صورتوں میں کس کا اعتبار کرے، استثناء کا اعتبار کرے، اس لیے کہ ناسخ مجہول ہے، لأن الناسخ المجهول يسقط بنفسه، اس لیے کہ مجہول جو ناسخ ہوگا وہ بذات خود ساقط ہو جائے گا، ناسخ جو مجہول ہوتا ہے خود ساقط ہو جائے گا۔ ناسخ کب ہو سکتے ہیں، پہلے سے متعین رہنا بعد میں اس کو منسوخ کرنا، پہلے سے متعین ہے نہیں، ایک صورت میں تو دونوں متعین نہیں ہے، ایک صورت میں مبی متعین نہیں ہے، ایک صورت میں ثمن متعین نہیں ہے، تو ناسخ جو متعین نہیں ہے وہ خود ساقط ہو جاتا ہے، تو ناقص ساقط ہو گیا، بچا کیا استثناء، اور استثناء سے بیع ہو نہیں سکتی، استثناء میں بولتے کیا ہے، جو چیز بیع میں داخل نہ ہو اسی کو استثناء بولتے ہیں، جو چیز بیع میں داخل نہ ہو اسی کو استثناء بولتے ہیں، تو یسقط بنفسه وہ بذات کو ساقط ہو جاتا ہے، فیبطل شرط الخیار، تو شرط خیار باطل ہو جاتا ہے، ویلزم العقد فی العبدین، اور دونوں غلاموں میں عقد لازم ہو جاتا ہے، یہ صورت جائز نہیں مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں عقد لازم ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ خریدار جو ہے اس پر راضی نہیں ہے، خریدار اس پر راضی نہیں ہے، خریدار کا مقصد کیا ہے، میں ایک میں اختیار لوں، لہذا اس کا ارادہ الگ ہے اس کا ارادہ الگ ہے، تو بیع نہیں ہو سکتی ہے، یہ بیع نہیں ہو سکتی، وہ خلاف ما قصدہ القائل، اور وہ اس کے خلاف ہے جس کو کہنے والے نے ارادہ کیا ہے، تو یہ تینوں صورتوں میں بیع نہیں ہو سکتی، صرف ایک صورت میں بیع ہو سکتی۔ تو ان مثالوں کو دے کر ہمارے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عام مخصوص من البعض ایسا ہی ہے عام مخصوص من البعض ایسا ہی ہے کہ وہ ایک اعتبار سے دیکھا گیا تو ناسخ ہے، ایک اعتبار سے دیکھا گیا تو استثناء ہے، تو ہم کیا کریں، دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ناسخ کے اعتبار سے یہ سمجھے کہ جو ہے اس کے اندر جو ہے استدلال کی کوئی شکل بچتی نہیں، سمجھ میں آ گیا نا، ہاں استدلال کی شکل بچتی نہیں، لیکن جو ہے استثناء کے اعتبار سے دیکھا گیا تو استدلال کی شکل بچتی ہے، لہذا اب عام مخصوص من البعض کو ہم کیا مان کے چلتے ہیں، ظنی مان، کیا مان کے چلتے ہیں بھائی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔